فلسطین کا مسئلہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے قلب پر حملہ ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد اول اور انبیاء علیہ السلام کی سرزمین پر جو قبضہ ہوا، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی سازش، سیاسی چالاکیاں اور ملت اسلامیہ کے اندرونی غداروں کا کردار ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس سوال میں الجھے ہوئے ہیں کہ آخر فلسطین کو یہودیوں کو کس نے بیچا اور اس کے پیچھے کون سے چہرے تھے جنہوں نے امت کے ساتھ غداری کی۔ خلافت عثمانیہ صدیوں تک امت مسلمہ کا سیاسی اور مذہبی مرکز رہی۔ خلافت کا سب سے اہم اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھا جائے۔ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ خلافت عثمانیہ کے براہ راست زیر انتظام علاقوں میں شامل تھے۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی جائے قیام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین سے وابستہ ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں الارض المقدسہ کہا۔ خلافت عثمانیہ نے صدیوں تک اس سرزمین کی حفاظت کی۔ سلطان عبد الحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے آخری با اثر خلفاء میں سے تھے۔ ان کے دور خلافت میں یورپ، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس، خلافت کو توڑنے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکے تھے، لیکن ایک اور خطرہ تھا جو خفیہ انداز میں ابھرا: صہیونی تحریک۔ 1896 میں تھیوڈور ہرزل نے یہودی ریاست کے قیام کے لیے صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ ہرزل نے ایک حکمت عملی بنائی کہ فلسطین کو قانونی طور پر خرید کر وہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ 1901 میں سلطان عبد الحمید کے پاس آیا۔ تھیوڈور ہرزل نے سلطان عبد الحمید کو پیشکش کی کہ اگر وہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو دے دے تو وہ خلافت کے تمام بیرونی قرضے ادا کرنے کو تیار ہے اور یورپی طاقتوں سے خلافت کے لیے حمایت حاصل کرے گا۔ سلطان عبد الحمید کا تاریخی جواب: اگر تم دنیا بھر کا سونا بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تب بھی میں فلسطین کے 1 انچ زمین کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ زمین میرے باپ دادا کی میراث نہیں، امت مسلمہ کی امانت ہے۔ یہ تاریخی جملہ آج بھی امت کے حقیقی محافظوں کے دلوں میں نقش ہے۔ تھیوڈور اور اس کے صہیونی تحریک کو معلوم تھا کہ سلطان عبد الحمید سے فلسطین حاصل کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا۔ تھیوڈور ہرزل اور اس کی صہیونی تحریک کو معلوم تھا کہ سلطان عبد الحمید سے فلسطین حاصل کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا: اندرونی بغاوت۔ یہ ایک خفیہ انقلابی جماعت تھی جو ترک قوم پرستی کے نام پر خلافت کو کمزور کر رہی تھی۔ اس جماعت میں وہ افراد شامل تھے جو مغرب کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ انہی میں ایک نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایک فوجی آفیسر تھا جو خلافت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہوا۔ جنگ بلقان اور جنگ طرابلس میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن بعد میں اتحادی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، خلافت کے تمام ادارے بند کر دیے، شریعت کو نفاذ روک دیا، اذان کو ترکی زبان میں کرنے کا حکم دیا اور عربی رسم الخط کو لاطینی میں تبدیل کر دیا۔ اس کا اصل مقصد امت کو دین سے کاٹ دینا تھا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد فلسطین اب براہ راست انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1917 میں اعلان بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی اجازت دی، لیکن اس کا عملی نفاذ خلافت کے خاتمے کے بعد ہی ممکن ہوا۔ غور کیجئے، سلطان عبد الحمید کی موجودگی میں ہرزل فلسطین نہ لے سکا، لیکن مصطفیٰ کمال کی غداری نے وہ دروازہ کھول دیا جو یہودی کئی صدیوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال دراصل یہودی نسل سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ لوگ جو ظاہراً مسلمان بن چکے تھے لیکن در پردہ یہودی عقائد پر عمل پیرا تھے۔ مصطفیٰ کمال نے انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت کو ختم کیا اور عرب دنیا کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کا مشن خلافت کا خاتمہ اور اسلامی وحدت کو پارا پارا کرنا تھا، اور یہ وہی مشن تھا جو صہیونی چاہتے تھے۔ فلسطین آج بھی اس غداری کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔
اگر سلطان عبدالحمید جیسے رہنما باقی رہتے، اگر امت مصطفیٰ کمال جیسے فریب کاروں کو پہچان لیتی تو شاید آج مسجد اقصی قید میں نہ ہوتی۔